السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جس میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جس میں ایک خودکش بمبار بھی شامل تھا، اور دوسرا ایک شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں بھی ایک آپریشن کیا گیا اور وہاں بھی 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے آفیسر میجر حافظ احسان الہی بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی اہم خبر، اور آج کے پروگرام کا تعارف ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی۔ کشمیر فیز 2 شروع ہو رہا ہے کل سے، اس پہ کتنا سچویشن کیا ہے مظفر آباد میں اور اس پہ کیا معاملہ طے ہوں گے، اور پھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا ہے نظام کے ختم ہونے کا، گرنے کا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ناز بلوچ صاحبہ جو رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، دونوں سے پوچھیں گے کہ جو وزیر داخلہ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ لیپ ٹاپ دینے سے اور 2-4 ہزار روپے غریبوں کو دینے سے، یعنی کہ BISP پروگرام سندھ حکومت کا اور پنجاب حکومت کا جو لیپ ٹاپ کا پروگرام ہے، اس سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری نہیں آئے گی، کیا جواب ہے ان کے پاس اس اہم نکتے کا؟ اور سہیل رشید صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، نمائندہ سما ہیں، وہ مظفر آباد سے تازہ ترین صورتحال بتائیں گے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا نئے صوبے اور MQM۔ ہم بات کریں گے اس میں وسیم اختر صاحب سے جو سابق میئر کراچی ہیں اور MQM کے سینئر رہنما بھی ہیں، کیونکہ نئے صوبوں کی بات بھی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کی ہے، اس پہ MQM کا موقف کیا ہے یہ ان سے جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ایڈیٹورل نہیں ہوگا کیونکہ ٹائم کی کمی ہے۔ اور سب سے پہلے ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، کشمیر الیکشن فیز 2 ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے جو رکن قومی اسمبلی ہیں، رہنما مسلم لیگ نون کے، اور ناز بلوچ صاحبہ نے جو رکن قومی اسمبلی ہیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ سہیل رشید ہمارے سینئر نمائندہ ہیں سما کے، اسلام آباد میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں، اور وہ بتائیں گے کہ کل جو الیکشنز ہو رہے ہیں مظفر آباد میں اس کے بارے میں وہاں سچویشن کیا ہے۔ کل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مظفر آباد ڈویژن کے 9 حلقوں میں کل انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مہاجرین کی جو 12 نشستیں ہیں پورے ملک میں، پاکستان میں، ان پہ بھی کل ہی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اور جو میرپور ڈویژن میں الیکشنز کا پہلا مرحلہ ہوا ہے اس میں 9 سیٹیں مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں، 4 پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا شدید الزام لگایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم مزید دھاندلی نہیں ہونے دیں گے اور ان دھاندلی زدہ الیکشنز کو منظور بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مظفر آباد میں سچویشن خراب ہے، جمعے سے خراب ہونا شروع ہوئی جب کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے وہاں پہ ایک مظاہرہ کیا، اور راولہ کوٹ میں بھی تشدد کی اطلاعات آئیں، اس سے پہلے میرپور میں بھی یہ ہنگامے ہوئے تھے۔ تو اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی اس لیے بنی ہے کہ جو عوام کے کچھ مطالبات تھے، رائٹ تھے، ان کے لیے وہ اسٹرگل کر رہی تھی، جو حکومت نے پچھلے سال ستمبر اکتوبر میں مان لیے، لیکن اس کے باوجود جب وہ مطالبات مانے گئے تو عوامی ایکشن کمیٹی زیادہ مضبوط ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ بھی رکھا کہ 12 جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں جو پاکستان میں، جو انڈین مقبوضہ کشمیر سے پاکستان میں کشمیری ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے وہ ختم کیا جائے۔ اور اس وجہ سے یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو ٹینشن کی صورتحال ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہاجرین کی نشستوں پر انتخابات نہ ہوں اور یہ ختم ہو جائیں۔ لیکن اس میں ایک بڑا دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے، ٹریجک موڈ یہ ہے کہ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے، انڈیا کا جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں کے رہنے والے کیا وہ ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے عوامی ایکشن کمیٹی کے چند رہنما اور ان کے لندن میں بیٹھے سپانسر سوچتے ہیں؟ آئیے آپ کو میں سنواؤں میر وائز عمر فاروق کا ایک خطبہ جمعہ جو اس جمعے کو انہوں نے جامعہ مسجد سری نگر میں بیٹھ کے دیا۔ اس میں وہ مہاجرین کی جو وہ نشستیں جن پہ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان میں فساد برپا کیا ہوا ہے، میر وائز عمر فاروق صاحب جو بہت بڑے لیڈر ہیں کشمیر کے، اور ان کے والد صاحب بھی کشمیر کے بہت بڑے لیڈر تھے مرحوم، وہ فرما رہے ہیں کہ دونوں جانب کے کشمیری
چاہے وہ پاکستان کی سائٹ پہ ہو یا انڈین کی سائٹ پہ ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان تمام کشمیریوں کو اور تارکین وطن کو آئین اور قانون کے تحت حق ہے کہ وہ کشمیریت پر اپنا حق جتائیں، ان کا جو آئینی ان کے حقوق ہیں ان کو سلب نہ کیا جائے۔ یہ عوامی ایکشن کمیٹی اس کے باوجود کہ وہاں سے اتنی بڑی آواز ان کے خلاف اٹھی ہے اور ان کی سپورٹ میں نہیں اٹھی، اس کے باوجود بھی عوامی ایکشن کمیٹی یہ کام کیے جا رہی ہے۔ کیوں کیے جا رہی ہے اس کا جواب تو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بڑی ضروری تھی چیز عوام سے شیئر کرنا، کیونکہ یہاں پہ تاثر شاید یہ ہے کہ صرف پاکستان کی حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مہاجرین کی سیٹیں جاری رہیں۔ اس پہ شکایات ہیں کہ یہاں پہ دھاندلی ہوتی ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان مہاجرین کے ووٹ کے ڈالنے کے حق کو محروم کر دینا یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، جس کا ذکر میر وائز عمر فاروق صاحب نے بھی کیا ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں سہیل رشید صاحب سے، جو نمائندہ سما ہے مظفر آباد سے۔ ان سے پہلے لیٹسٹ سچویشن وہاں کی معلوم کر لیں، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا۔ سہیل صاحب یہ بتائیے گا، مظفر آباد میں آپ کہہ رہے جمعے کو جب آپ پہنچے تو تب تک تو صورتحال ٹھیک تھی، اس کے بعد سے وہاں ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ انریسٹ ہے۔ یہ کیا اس لیے ہے کہ الیکشن کو سیبوٹیج کیا جائے، اس کے باوجود کہ جو انڈین ہیلڈ کشمیر ہے وہاں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے مہاجرین کے حق میں؟ عوامی ایکشن کمیٹی کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ تمام کشمیریوں کو اکٹھا نہیں رکھنا چاہتی اور ان میں تفریق پیدا کرنا چاہ رہی ہے؟ وہ صرف پولنگ کا سامان ہے، اس کی ترسیل ہوئی ہے شہر سے اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ڈالی گئی، کوئی اس کے میں رکاوٹ نہیں ہوئی۔ لیپا ویلی، جیلم اور نیلم میں سامان پہنچایا گیا۔ کل کے بعد بھی، رات کے وقت بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ آج صبح سے پولنگ سٹاف شہر میں پہنچا تھا اور وہ اپنا سامان لے کے پولنگ اسٹیشن پر اس وقت تک پہنچا چکے ہیں۔ سیکیورٹی اضافی جو ہے وہ شہر میں پہنچی ہوئی ہے۔ کل احتجاج ضرور ہوا تھا مظفر آباد شہر میں، جس کے بعد ایک ہڑتال کی تھی یہاں پر شہر میں ہے، اور کچھ راستے جو شہر سے باہر کی طرف جانے والے ہیں وہ بھی بند رکھے گئے ہیں۔ جو ایک معمول کی سچویشن ہوتی ہے مظفر آباد کی، وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تاہم الیکشن جو ہے وہ کل ہی ہونے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ کا کوشچن؟ جی آپ دوسرے کوشچن کا بتائیں۔ دوسرا کوشچن مہاجرین کی نشستوں اور عوامی ایکشن کمیٹی جس کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے اس کے مطالبات کا تھا۔ تو یہاں پر کوئی ان کا ایسا ترجمان یا رہنما مظفر آباد میں اس وقت موجود تو نہیں ہے کہ جس سے موقف لیا جا سکے، لیکن یہاں پر مظفر آباد کی حد تک کوئی ہڑتال کی ایسا کال بھی الیکشن کے دن کے لیے موجود نہیں ہے۔ گزشتہ روز جو ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ایک احتجاج کی کیفیت آئی تھی، آج بھی 2-3 مقامات پر اس طرح کا احتجاج دیکھنے میں آیا ہے، جس پر جو سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکار یہاں پر موجود تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہاں پر موجود تھیں۔ تو آپ کے خیال میں کل مظفر آباد میں الیکشن 9 سیٹوں پہ 9 حلقوں میں ہوں گے اور اس کے لیے انتظامیہ نے اور الیکشن کمیشن نے بھرپور اقدامات کیے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کنفرم کر رہے ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے اور انتظامیہ نے یہ اپنے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن کے ارد گرد کسی قسم کا بھی ہم نے کوئی ہنگامہ آرائی نظر نہیں آئی، اور نہ ہی ایسا یہاں پر اس طرح کی کوئی کال موجود ہے مہاجرین کی نشستوں پر، کیونکہ وہ مقیم پاکستان ہے، وہیں پر الیکشن ہونے ہیں، وہاں پر تو سچویشن ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پر بھی الیکشن ہوں گے، اور ابھی تک جو راولہ کوٹ سے مارچ ہونا تھا وہ بھی مظفر آباد کی طرف موو نہیں ہوا، اور جو 12 نشستوں کا سٹیٹس تبدیل کرنے سے متعلق ایک ڈیمانڈ تھی، اس پر بھی چونکہ 2 ماہ سے کوئی آن ریکارڈ مذاکرات نہیں ہوئے، تو لہذا کوئی اسٹیٹڈ پوزیشن واضح نہیں ہے کہ دونوں طرف سے کوئی نرمی آئی یا اس پر کوئی نئی اسمبلی کے بعد کوئی پیش رفت ہونی ہے یا یہاں پر نئی سہیل صاحب، آپ کا اپنا تعلق بھی کشمیر سے ہے، آپ نے میر وائز عمر فاروق صاحب کی ابھی خطبہ سنا، جمعے کے خطبے میں جو وہ فرما رہے تھے، آپ نے ترجمہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو وہ میں نے تھوڑا سا بتایا تھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میر وائز عمر فاروق صاحب نے جو واضح طور پہ مہاجرین کی سپورٹ کی ہے وہ تو عوامی ایکشن کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے برخلاف ہے۔ تو جو کشمیر، ہمارا جو کشمیر اس طرف والا ہے، پاکستان والا، وہ اس کے اندر اس کی پذیرائی ہے؟ اور کیا یہاں کے جو کشمیری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں اطراف کے کشمیر، انہوں نے ارو پار کہا ہے، ارو پار، اگر میں لفظ صحیح بول رہا ہوں تو ان کا ارو پار کے کشمیری ایک ہیں، تو کیا یہاں کے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے فالوورز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں ارو پار ایک ہے، یا وہ جس طرح سردار ابراہیم کو اور سردار قیوم کے خلاف جس طرح انہوں نے بیان دیا کہ وہ غدار ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم بات کمیٹی کی کریں تو ان کے جو رہنماؤں میں
ایک جو ہے ان کا اپنا تعلق مہاجرین سے ہے، اور جو ڈیمانڈ ان کی طرف سے اسٹیٹڈ آئی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان نشستوں کو اگر ختم نہیں کیا جاتا تو کم سے کم ان کو ان کا اسٹیٹس تبدیل کیا جائے تاکہ یہ آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے مینڈیٹ پہ اثر انداز نہ ہوں. تو اس کا اصل ان کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ تو وہ آن ریکارڈ آ کے خود ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس میں مختلف طرح کی ڈیمانڈ آتی رہی اور ایک طے یہ کیا گیا تھا کہ اس میں ان کی ڈیمانڈ کو چھوڑیں، میں کہہ رہا ہوں کشمیر کے عوام کیا چاہتے ہیں، اور وہ پار اکٹھا رہنا چاہتے ہیں یا عوامی لیگ کے پیچھے لگ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سردار ابراہیم اور سردار قیوم غدار تھے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کے عوام کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو ریاست کی وحدت ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور آر اور پار یکجان ہے، اور اس لیے جو پبلک ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ ریاست کی وحدت پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پہ جو عوامی عہدیدار ہیں ان سے بھی حلف ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ سہیل صاحب، ہم سے بات کرنے کا بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. بیرسٹر میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن ناز بلوچ صاحبہ سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل جو الیکشن ہو رہے ہیں میرپور میں جو ہوئے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے سخت الزام لگائے. میں کل آنے والے الیکشنز کے بارے میں ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کل مظفر آباد میں جو 9 حلقے ہیں ان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور 12 مہاجرین کی سیٹوں پہ، کیا آپ سمجھتی ہیں، آپ کی سیاسی جماعت سمجھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کل بھی دھاندلی ہوگی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سینس پریویل ہونی چاہیے، اور جو آپٹکس آپ نے بھی دیکھے اور اس کیمرے کی آنکھ نے دیکھے اور پورے پاکستان نے دیکھے کہ جس طرح کھلم کھلا دھاندلی کی گئی، جس طرح خوف و ہراس کا ایک ماحول پیدا کیا گیا الیکشن ڈے میں، اور میرپور کے الیکشنز کو جس طرح ایک خوفزدہ دن بنایا گیا اور ہمارے پارٹی کے جو ہے ورکر کو شہید کیا گیا، جو بیلٹ باکسز کو جلائے گئے، پریزائڈنگ افسروں کے سامنے ٹھپے لگائے گئے، اور بہت کچھ ہوا، اور ملٹیپل ریگنگ کے جو بھی معاملات تھے وہ سب ہم نے الیکشن کمیشن کو جمع بھی کرائے ہیں، اس پہ میڈیا پریس کانفرنس. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب جو کل کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر بالکل اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی باریک بینی سے اپنے پورے الیکشنز کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ہمارے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنی ہر ہونے والی نشست کے اوپر کسی بھی قسم کی اگر دھاندلی ہوگی اس کو رجسٹر بھی کرے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کے دن کس طرح اپنی ناجائز طاقت کا استعمال کر کے اگر ہمارے ووٹر کو دھمکایا گیا، ہمارے ووٹس کو جو ہے وہ خراب کیا گیا، اور اگر کوئی بھی اختیارات کا غلط استعمال کسی بھی صورت میں اگینسٹ ہماری جماعت کے ہوا تو ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی حق رکھتی ہے، اس کے اوپر اپنی آواز بھی بلند کریں گے اور اس ایشو کو پورے پبلک کے سامنے لے کر آئیں گے. اسی طرح آواز بلند کریں گے جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے ابھی میرپور کے الیکشنز کی بات کی، جس میں انہوں نے یاد کروایا کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ میر شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کے بھانجے بھی ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے. یہ اسی طرح کا ہوگا آئندہ ریاکشن بھی؟ ہاں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. وی آر ویری پراؤڈ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 26 سال کا بیٹا شاہ نواز بھٹو تھا، جو 26 سال کی عمر میں جس نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور جو ان کے ساتھ. میرا خیال ہے آپ سے رابطہ ہمارا فریز ہو گیا ہے. ان فریز جب تک ہوتا ہے تب تک میں دانیال صاحب سے بات کروں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت پہ بہت شدید الزامات لگائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دھاندلی کے میرپور ڈویژن میں جو انتخابات ہوئے ہیں، اور اب تو مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں اس میں سے زیادہ تر تو پنجاب میں ہیں، اور اسی پہ تو سب سے زیادہ شور مچا ہوا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون دھاندلی کرے گی. تو کیسے انشور کریں گے آپ کے مظفر آباد میں اور ان مہاجرین کی سیٹوں پہ آپ کی حکومت پر دھاندلی کے الزامات نہ لگیں یا آپ کی جماعت پر دھاندلی کے الزامات نہ لگیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی اساد صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، جو دھاندلی کے الزامات تھے تو ان کی اگر بنیاد یا ان کی تھوڑی پیچھے جائیں تو آپ کو بالکل کچھ دھاندلی کی آوازیں آئی، اور جو غلط بات ہے نہیں آنی چاہیے تھی. جب وہ آوازیں آئی تو اس کے اوپر پروب کیا گیا. جب پروب کیا گیا اور اس کی ویڈیو سامنے آئی تو دھاندلی کون سے حلقے سے نکلی؟ چودھری یاسین صاحب کے حلقے سے. دھاندلی کروا کون رہا تھا؟ چودھری یاسین صاحب کے آروز اور وہ جو ریونیو افسر تھا. اور ہوئی کس کے خلاف؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تھا فاتح.
تو مطلب آپ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وزیر اعظم آپ کا، کابینہ آپ کی، ایڈمنسٹریشن آپ کی، اور آپ دھاندلی کی کمپلین کرے. دیکھیے کشمیر کے لوگوں نے ایک چیز کو تو خیر آباد کہہ دیا ہے، وہ باتوں کی سیاست کو پیچھے رکھا ہے، اور لوگوں نے یہ میک شور کیا ہے کہ جو پنجاب سے جب گزرتے ہیں تو کشمیر کو بھی پنجاب جیسا بنایا جائے. جو اپنے ساتھ ملکہ علاقوں میں دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح بنایا جائے. لوگوں نے تعمیر اور ترقی کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے کشمیریت کو ووٹ دیا ہے، اور لوگوں نے کس چیز کو ووٹ دیا ہے کہ آج ہم پاکستان میں واحد جماعت ہیں جو مہاجروں کی، جن کو 2 لاکھ لوگ اس میسکر میں شہید ہوئے، آج اگر ان مہاجروں کی کوئی آواز ہے تو ہم ہیں، جنہوں نے اپنے باپ، دادا، بہن، بھائی کی قربانی دے کر پاکستان میں وہ آئے. تو ان کی اگر کوئی آواز ہے تو ہم میں، اور آج تک ہم کشمیر کی ایگزسٹنس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو لوگوں نے اس چیز کے اوپر بھی ہمیں ووٹ دیا، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنی مرضی ایسی باتیں کر لیں، لیکن کل بھی ہم بغیر مہاجرین کی سیٹ میں انشاءاللہ میرے رب نے چاہ تو ہمیں اکثریت ہوگی اور کلین ٹھیک ہے، میجورٹی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ کشمیر الیکشن سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو چارج شیٹ کیا ہے اس کے بعد آپ کی حکومت کچھ گھبرائی ہوئی ہے یا نہیں؟ نہیں، ہم نے کیا گھبرانا ہے جی. ہم اللہ کا شکر، ہمیں لہو لہان پاکستان ملا تھا، ہمیں بیساکھیوں میں پاکستان ملا تھا، جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی 24 گھنٹوں میں، 40 گھنٹوں میں، 70 گھنٹوں میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو گورننس کے جو معاملات تھے، میاں شہباز شریف کی 18 گھنٹے کی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے آج آپ کا ملک یہاں پہنچا ہے، جہاں آپ کے 4 سال سے جو ڈالر ہے وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے. پچھلے 4 سال سے انفلیشن، جو روپی کی ڈی ویلیویشن ہے وہ رکی رہی ہے، بلکہ بہتر ہوتی رہی ہے. اسی طرح ہر آنے والا دن ایک بہتری کی نوید لے کر آتا رہا ہے. پاکستان جو آئسولیشن میں تھا اس نے اپنے آپ کو بہتر پک اپ کیا، جو آپ کا ٹریڈ تھا وہ بہتر ہوا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نظام ناکام ہو چکا ہے، لیپ ٹاپ دینے سے نوجوان خوش نہیں ہوں گے. دیکھیں ہم نے اگر ناکام ہوتا تو ہم یہاں پہنچتے نہ، پہلی بات. اور دوسری بات، جو نہیں پہنچے نظام کی ہوئے ہیں، بات کر لیکن رہے ہیں آگے بھی تو جانا ہے، تو یہی رہنا ہے. دیکھیں جب نظام کی بات کریں تو کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے، اور یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے یہ کہاں ہمیشہ سے بہتر احتساب ہوتا ہے، شروع اچھا کریں گے آپ؟ ہوتا ہے. کہاں سے یہ شروع اپنے کرنا آپ سے چاہتے ہیں احتساب، آپ؟ مطلب آپ کے دیکھیں خیال میں جس نے سب سے پہلے مینشن کیا وہیں سے احتساب شروع کریں گے یا کہیں اور سے؟ نہیں، سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے آپ کے NFC ایوارڈز کا، 18ویں ترمیم کی روح کا، کہ جب ڈیلیگیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا روح ہی کا یہ کہ احتساب ٹرکل تو ڈاؤن کریں گے، افیکٹ آف جسم کا پاور کون میں کرے سے. گا؟ دیکھیں آپ کا اسی چیز کا وہی تو احتساب ہے. جب بات کریں نظام، احتساب، اسی کی بات کریں کہ آپ وفاق کے پاس طاقت ہو، پیسہ ہو، اور وفاق جو ہے پالیسیز کو امپلیمنٹ کر سکے، چلا سکے، اور صوبوں کو ساتھ لے کے چلے. مطلب بیسیکلی رولت لیکن پیسے کا ہی ہے نا، پیسہ ہمارے پاس ہو یا ان کے پاس ہو. نہیں، میرا نہیں خیال کہ محسن صاحب نے NFC کی بات کی تھی. میں ناز بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب محسن نقوی صاحب کی بات ہو ہی رہی ہے تو وہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ آصف علی زرداری سے، صدر آصف علی زرداری صاحب کے وہ منہ بولے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے بہت ایک سخت بات کی ہے اپنی تقریر میں. انہوں نے کہا یہ 2-4 ہزار روپیہ دینے سے لوگوں کو یہ اس سے تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. انہوں نے تو آپ کا سارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اڑا کے رکھ دیا. کیسا آپ کا کیا اس پہ ریئیکشن ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وفاقی وزیر ہیں، تو میرا خیال ہے پہلے تو نون لیگ کو اس بات پہ بتانا چاہیے کہ یہ پارٹی پالیسی ہے ان کی، یا ان کی حکومتی پالیسی ہے، یا ایک منسٹر کی اپنی ذاتی سوچ ہے. جہاں تک آپ نے BISP کی بات کہی، BISP کی بات کی تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دنیا بھر میں پذیرائی حاصل ہے. انٹرنیشنل تمام آرگنائزیشنز اس بات کو مانتی ہیں کہ یہ پاورٹی ایلیویشن کا بہترین منصوبہ ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پورسٹ آف دا پور خواتین کو اگر امپاور کرنے کے لیے اور ان کی خود مختاری کے لیے اور ان کے وہ کہہ رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن لیٹس سپوز کہ دونوں میں سے ایک آپشن ٹھیک ہے، یا تو حکومت کی پالیسی یا ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ اگر فرض کریں حکومت کی پالیسی ہے یا ان کی ذاتی رائے ہے اس پہ، آپ پیپلز پارٹی کا کیا ریئیکشن ہے میں اس پہ؟ آپ کو بتائیے، ہمارا ریئیکشن یہ ہے کہ ٹھنڈے ڈرائنگ روم میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کر اگر ہم BISP کو تنقید کریں تو ہم ان لوگوں، ان بینیفیشریز سے جا کر اگر پوچھیں کہ ان پیسوں سے ان کی کیا مدد ہوتی ہے تو آپ کو جواب مل جائے گا. میرے لیے تو میں بھی بیٹھی آپ ہوئی کا ہوں، میں مطلب آرام سے آپ کو، وزیر داخلہ is cut off from reality؟
नो, मैं BISP प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, मैं BISP प्रोग्राम की हाँ, बात तो कर रही उन्होंने हूँ कि वो BISP प्रोग्राम के बारे में बात की है ना कि 2-4 हज़ार रुपए लोगों को देने से कोई तब्दीली नहीं आनी। ये उनकी, देखिए वो उनकी व्यू हो सकती है, वो उनकी व्यू है, और मुझे नहीं पता कि उनकी ऐसी व्यू क्यों है, ये उनका परसेप्शन, उनकी ऐसी सोच क्यों है, क्योंकि अगर हम आवाम से जिनसे मिलते हैं, जो हम ग्रास रूट में खवातीन से मिलते हैं, मेरा सवाल ये, उनका व्यू ठीक है या गलत है? सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मेरा सवाल ये है नाज बलोच साहिबा कि उनका ये व्यू ठीक है या गलत है? देखिए, BISP प्रोग्राम इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड वी स्टैंड बाय इट। हम समझते हैं कि BISP प्रोग्राम एक बेहतरीन प्रोग्राम है। उनका व्यू ठीक है या गलत है? देखिए, उनका व्यू, ये बिल्कुल मैं उनके व्यू से एग्री नहीं करती, BISP को खत्म करने वाले व्यू से मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि BISP प्रोग्राम मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, एज अ वुमन, जब मैं खत्म करने की बात नहीं की, खत्म करने की बात नहीं की, उन्होंने कहा इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, मतलब ये पैसा मतलब जाया ही हो रहा है, तो उनका ये व्यू गलत है या ठीक है? तो देखिए, पैसा जाया नहीं हो रहा, पैसा सही जगह पे उन लोगों तक जा रहा है जिनको इसकी जरूरत है, उन तक पहुंच रहा है। दुनिया भर में वेलफेयर के नाम पे जो वेलफेयर स्टेट होते हैं, वो अवाम की खिदमत करते हैं, और आईने पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, प्रॉमिस करता है कि 15 शुरू के आपके आइन की जो शिकें हैं, वो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, वो उस रोटी की बात करता है। आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया, मैं वो दानियाल चौधरी साहब से पूछना चाहता हूँ। दानियाल साहब, ब्रीफली बता दें, नाज बलोच साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि ये वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का अपना व्यू है या ये हुकूमत का व्यू है, और अगर अपना व्यू है तो फिर हुकूमत के व्यू से तो उनका व्यू मुख्तलिफ है। इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए? देखें, बिल्कुल उनका अपना ज़ाती व्यू है, और जो ये अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, करनी चाहिए, उनको भी करनी चाहिए और औरों को भी करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का नैरेटिव है, गवर्नमेंट का व्यू है, वो बड़ा क्लियर है कि हम जो है हमारे आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का व्यू गलत है, आप कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का व्यू गलत है। ये मैं मोहसिन नकवी साहब की चंद चीज़ों से एग्री करता हूँ, चंद से डिसएग्री करता हूँ। मतलब कि आपके जो दिन रात की एग्री करते हैं, जो आज अगर पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ है तो मियां नवाज शरीफ की अनथक मेहनत के साथ, दिन रात की काविशों के साथ, और वो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने एक शख्स प्लेट में रख के आपको सब कुछ दे रहा है और आप 18-18 घंटे काम करेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा 18-18 घंटे काम करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये निजाम फेल हो चुका है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। 18-18 घंटे काम करने की वजह से तो हम यहाँ पहुंचे हैं। निजाम फेल तब हुआ था जब 24 घंटों में आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, या 40 घंटों में, या 70 घंटों में। वो गलत कह रहे हैं, आज आप उस पोजीशन पे आ गए हैं। तो फिर वो जो कह रहे हैं कि निजाम बदलना चाहिए, ये वाला जमहूरी निजाम 3-4 और भी हैं, तो आपके ख्याल में निजाम बदलना चाहिए? देखिए, आज आप उस पोजीशन में है कि आपका मुल्क टेक ऑफ की पोजीशन पे है, और जमहूरी निजाम बिल्कुल ऑल्टरनेट, पहले भी 1 यूनिट भी बना था जिसमें वफाक मजबूत था अयूब खान साहब के टाइम पे, और निजाम भी यहाँ ट्रायल्स किए गए। लेकिन आपकी इन तमाम चीजों में अगर किसी को लगता है तो वो यूं नहीं हो सकता कि आपने एक फिलोसफिकल तकरीर दे दी, उसके ऊपर डेलिब्रेशन होती है, वहाँ जमातों के साथ बैठ कर डिस्कशन होगी, वहाँ पार्लियामान में कैबिनेट में आप ये मामला डिस्कस करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि इससे पूरे मुल्क में बहस तो शुरू हो चुकी है अब। नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी चीज डिस्कस होगी। खाली जो पाकिस्तान कमाल कर दें आप, डिलीवर कर, मतलब आप इसका मतलब है किसी और ने कहा होता तो आप लोगों ने आसमान सर पे उठा लेना था, नोटिस भिजवा देने थे आप लोगों ने। एक कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मेंबर ने इतनी बड़ी बात कह दी है, निजाम को उन्होंने कहा तबाह हो गया है, खत्म हो गया है, चल नहीं सकता, आप कैबिनेट डिस्कस नहीं करेगी। नहीं, कोई तबाह खत्म नहीं हुआ। उनकी जाती राय है, उन्होंने कहा कि सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, अपग्रेड करने की जरूरत है। हमारी जाती राय को फिर नोटिस ना भिजवाया करें ना। सिस्टम में आपके 18वीं तरमीम की रूह को एड्रेस करने की जरूरत है, जो डेलीगेशन और डेवल्यूशन ऑफ पावर है। पैसा का ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक होना चाहिए। वफाक के पास पैसा होना चाहिए, वफाक अपने पास इतना पैसा हो कि अपने राइट सर वो चीजों को करना चाहिए, और हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल। अब नाज बलोच साहिबा, वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तुम्हारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में। दोबारा खुश आमदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का, और हमारा आज का हॉट इशू है नए सूबे और MQM।
हमें ज्वाइन किया वसीम अख्तर साहब ने, जो साबिक मेयर कराची हैं और रहनुमा हैं MQM के। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक नया इस इशू कहना चाहिए, तनाज़ा तो नहीं कहना चाहिए, इशू शुरू हुआ हुआ पाकिस्तान में। नए सूबों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कहा जा रहा है, और ये कह रहा है कि लिसानी बुनियादों पे नहीं बनाए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बनाए जाएंगे। लेकिन हमने जो कोई नक्शा सोशल मीडिया पे चलते हुए देखा है वो लिसानी बुनियादों पे लग रहा है। तो और ये सारी बहस शुरू हुई है वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के एक बयान से, जो उन्होंने इकनॉमिक समिट के मौके पर दी है। MQM का क्या इस पर मौक़िफ़ है? जो उन्होंने कहा, जो कुछ कहा, उन्होंने कहा ये निज़ाम नहीं चल सकता जब तक कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ना बनाए जाएं, और जमहूरियत के बहुत सारी किस्में हैं, हम एक ही किस्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप क्या कहते हैं इस बारे में? शुक्रिया अफसर भाई। देखें, यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, ये नौबत क्यों आई कि मोहसिन साहब को प्रेस ब्रीफिंग में बिजनेस कम्युनिटी से ये बात कहनी पड़ी, और उसके बाद ISPR भी सामने आ गए। जब सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं दो, वो रूल करती आई हैं पूरे मुल्क को, अपने अपने हवाले से अपने अपने सूबों में, स्टेट विद इन स्टेट बन चुका है हर सूबे में। पंजाब को भी देख लें या सिंध को भी देख लें। तो जब ये नौबत आएगी तो ये वक्त आना था। MQM या और दूसरी जो छोटी जमातें हैं पंजाब में भी होंगी, वो बारहा ये कहती रही हैं कि भाई इश्यूज रिजॉल्व करें। अगर मैं सिंध की बात करता हूं तो हम तो 20 सालों से ये बात कर रहे हैं, रिजॉल्व करें इश्यूज। आप एक वन साइडेड ट्रैफिक रखी हुई है आपने। हम बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट चले गए आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उससे पहले हमारी पीपुल्स पार्टी और नून से एग्रीमेंट हुआ जब इमरान खान साहब को रिमूव कर रहे थे। आपको याद होगा इस्लामाबाद में मैं बैठ के हमने कागज पे इनसे सिग्नेचर्स लिए हैं कि कराची के, सिंध के इश्यूज रिजॉल्व किए जाएं। इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिए हैं। अब तो लॉलीपॉप का अंबार लग चुका है हमारे पास दोनों जमातों की तरफ से, मगर रिजॉल्व नहीं होते। जब आप अपनी शाह खर्चियों में, अयाशियों में गुम रहोगे और अवाम के इश्यूज एड्रेस नहीं करोगे, तो मोहसिन नकवी साहब तो आएंगे ना। 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट तो होगी भाई। सियासी जमातों का काम है ये कि आप अवाम की, और 28वीं अमेंडमेंट भी होगी, होने चाहिए जी। 28वीं अमेंडमेंट भी होगी, 26वीं 27वीं कुछ भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ, फोरकास्ट दे सकता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। जब हालात यहाँ पहुंच जाएं, सिंध के हालात तो देखें आप, लोग तंग आ गए हैं। सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं, हर जबान बोलने वाला जो कराची में बसता है, सिंध में बसता है, इवन नहीं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है कि BISP प्रोग्राम जो है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसने तो दुनिया में तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया उस प्रोग्राम की तारीफ कर रही है, और पंजाब में लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं नौजवानों में। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि ना ही लैपटॉप और ना ही ये 2-4 हज़ार रुपए गरीबों को देने से कुछ तब्दीली आएगी। सर भाई सुने, यही बात करना चाह रहा था मैं। ये जब बड़ी जमातें लॉलीपॉप देती रहेंगी लैपटॉप की शक्ल में, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में, तो फिर ये तो होगा ना। अब आप 850 अरब रुपए इस बजट से निकाल के अवाम में बांट रहे हैं, उसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है। आप बजट का पैसा, अवाम के टैक्सेस का पैसा अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें करप्शन भी मौजूद है। सारा पैसा नहीं जाता, करप्शन में आता है। तो ये कौन इजाजत देगा आपको कि मेरे पैसा आप अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, अपनी सियासी कैंपेन के लिए इस्तेमाल करें? ये तो गलत है। इन सारी चीजों को, करप्शन को, लेकिन वसीम भाई आपकी बात ठीक है। असल सवाल तो ये है कि ये सारी चीज़ें तो तब होती है ना जब आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं। अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ हो नहीं रही। जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट के, आप वफाकी काबीना देख लें, सूबाई काबीना देख लें, किसी सिटिंग मिनिस्टर से ये पूछा जाता है भाई आप नौकरी करें कहीं पे, हर साल पूछा जाता है, साल के आखिर में परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होती है बाकायदा 50-50 पेजेस की। या इतने मिनिस्टर्स हैं, इतने सालों से बैठे हैं, कोई उनसे पूछता नहीं आपके पास इतने महकमे हैं, आपने क्या किया है। और जब वो चले जाते हैं इक़्तिदार से, फिर उनको गिरफ्तार करके एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी जब होगी नहीं ऑन द जॉब, तो फिर इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता अफसार भाई। यहाँ सिंध में
جابز بکتی ہیں, پوسٹنگیں بکتی ہیں. تو جب یہ حالات پہنچ جائیں گے تو پھر اس قسم کے ہی فیصلے آئیں گے نا کہیں سے. اب سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہے نا, آپ ووٹ لے کے آتے ہو, ووٹ تو لے کے کہاں آتے ہو, آپ نے الیکشن کراچی کا دیکھ ہی لیا بلدیاتی. آپ کشمیر میں تو پیپلز پارٹی شور کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی, نون دھاندلی کر رہی ہے, اور آپ نے کراچی میں جماعت اسلامی کے ساتھ کیا کیا, اس کا میئر ہٹا کے اپنا لے آئے آپ, وہ یاد نہیں آتا آپ کو. یہ ساری برائیاں دیکھنے کے بعد تو پھر نقوی صاحب آئے ہیں نا سامنے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نے کہا نقوی صاحب سامنے آئے ہیں, وہ کیبنٹ کے بہت اہم ممبر ہیں, آپ خود بھی حکومت میں رہے ہیں, آپ کو حکومت کے انداز کا پتہ ہے, طریقہ کار کا پتہ ہے. انہیں یہ بات پبلک میں کرنی چاہیے تھی یا کابینہ میں, اور اگر انہوں نے پبلک میں کی ہے تو کابینہ میں نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ ابصار بھائی, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, 26ویں 27ویں امینڈمنٹ جب ہو رہی تھی تو کابینہ میں کوئی ذکر آیا تھا؟ کسی کو پتا تھا؟ پرائم منسٹر صاحب تک کو کچھ نہیں پتا تھا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جب حالات یہاں پہنچ جائیں تو پھر اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. کہاں پہنچ گئے حالات دیکھ لینا. کولیپس کی تو بات ہو رہی ہے نا, پورا سسٹم کولیپس کر چکا ہے, اکانومی کا حال دیکھ مطلب ہے کہ ان کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کابینہ میں بات نہیں کی, پبلکلی کی ہے, اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے حالات جو ہیں وہ پتلے ہیں. ایگزیکٹلی, اگر ایسا ہوتا تو وہ کابینہ میں کرتے نا بات. کابینہ میں تو نہیں کی انہوں نے بات, انہوں نے تو باہر کی, پھر اس پہ سٹیمپ لگائی ہے ISPR نے. ٹھیک ہے, تو اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ اب ہونا یہ چاہیے, اب ہونا یہ چاہیے کہ اس کو لسانی رنگ نہ دیا جائے, اس کو عوام کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے, جو کہ بہت عرصے سے ڈیو ہے. پورا ملک کی عوام چاہتی ہے کہ صوبے بنے, اور پھر آئین کے اندر موجود ہے یہ کہ آپ صوبے بنا سکتے ہو, وہ الگ بات ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, مگر تو بننے چاہیے. آخر میں بتا دیں, وہ پروسیجر جو ہے وہ آئینی طریقے کے مطابق کیا جانا چاہیے یا ریفرینڈم ہونا چاہیے اس پہ؟ یہ تو صاحب اقتدار جو چاہ رہا ہے کہ اس قسم کے چینجز آنے چاہیے, تو اس کے پاس پلان تو ہوگا نا کچھ. اگر یہ نہیں تو پھر ریفرینڈم کا بھی معاملہ تو موجود ہے نا, 48(6) آرٹیکل موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم سے بات کریں گے, اتنی کھل کے بات کی آپ نے, بہت اس اہم باتیں کی ہیں, اور وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہوا آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ.